تاجدار ختم نبوت کانفرنس و شہدائے کربلا کانفرنس، جس میں آپ اور میں حاضر ہیں، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان، ہم سب کا تو مختصر سا تعارف امیر المجاہدین نے کروایا ہوا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے۔ جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا وہ بالکل بھی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا تعارف اتنا ہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، بس۔ اور اگر کچھ کیا یا زندگی میں کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ اس کی فضل سے تھا، اس کے فضل کے سبب، بس۔ ورنہ مل تودو پینا جدو روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا، بس۔ مل تودو پینا، باقی تا زندگی امتحان ہے۔ اور امام حسین امام علی مقام، کربلا 10 دن دا نام بھی نہیں، اور کربلا دیگا چڑھن دا نام ہی نہیں، کربلا رون دھون دا بھی نام نہیں، اور کربلا شادیانے یا مسرت دا بھی نام بھی نہیں۔ کربلا تا حق کتے ڈٹ جان دا نام ہے۔ اور کربلا دا درس ایوے کے تعداد بھی معنی نہیں رکھ دی، افراد بھی معنی نہیں رکھ دے، حالات بھی معنی نہیں رکھ دے۔ جدو حق دی گل آ جاوے تا پھر جو کچھ ہوئے لے کے میدان نشانہ اے کربلا ہے۔ اور اسلام تو تا سبق اسی یہی سکھیا کہ جدو اسلام نو مال دی لوڑ پئی تا جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے۔ اسلام نو جدو لوڑ پوے مال دی تا پھر سنت صدیقی ایوے کہ جدو مال دی لوڑ پوے سارا مال لے کے آ جائے، اور جدو اسلام نو خون دی لوڑ پوے تا پھر حسین دی طرح سارا کنبہ لے کے میدان میں آ جانا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور امام علی مقام امام حسین، آپ 8 ذی الحجہ نو حج موقوف کر کے، یعنی حج چھوڑ کے امام علی مقام کربلا گئے۔ حاجی حج واسطے بیت اللہ شریف دی طرف آ رہے سن اور امام علی مقام کربلا جا رہے سن۔ اس واسطے تا اقبال کہندا بتا اے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں۔ روایات دے مطابق امام علی مقام نے 24، 25 یا 26 حج کیتے ہیں۔ اگر امام علی مقام نے 24 حج کیتے ہیں تو پھر 25واں سی، اور اگر 25 حج کیتے ہیں تو 26واں سی، اور اگر 26 حج کیتے ہیں تو 27واں حج سی امام علی مقام دا۔ اور امام علی مقام نے ہمیشہ پیدل حج کیتا۔ اور امام صاحب جدو کربلا گئن، امام صاحب بیت اللہ شریف حج واسطے تشریف لے آئے سن۔ اور امام علی مقام 1 سال پیچھے جدو امام علی مقام حج واسطے تشریف لے آئے نا، تے لوگ بیت اللہ شریف موجود سن، تے امام علی مقام جدو بیت اللہ دے دروازے چو داخل ہوئے نا، تے کسی نے آواز لائی او حسین آیا، او حسین آیا۔ تے لوگ حجر اسود نو چوم رہے سن، انہاں چھڑ کے حجر اسود نو امام حسین نو چومنا شروع کر دیتا۔ لوگاں نے پوچھا بھئی یہ کی گل ہے کہ حجر اسود چھوڑ کے حسین چوم دیو؟ انہاں کیا حجر اسود نو حضور نے 1 باری چومیا، حسین نو تا کئی باری چومیا۔ او حسین۔ اور جدو اسلام دے تخت ہوتے، دین تخت ہوتے سی، جدو حاکم جناب ابو بکر صدیق سن تا امام حسین حج واسطے جا رہے سن۔ جدو حاکم اور خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے حضرت امام حسین حج واسطے گئے۔ جدو اتے تخت اتے دین دے وارث حضرت عثمان غنی بیٹھے سن، امام حسین حج واسطے گئے۔ جدو مولا کائنات بیٹھے سن، امام حسین حج واسطے گئے۔ لیکن جدو حضور دے دین دا باغی بیٹھے سی، پھر حسین دی سنت ہے کہ حج واسطے نہیں جانا، کربلا جانا۔ میری گل مکمل ہو لین دیو، میں اتنے ڈھلے نعرے دا تو ویسے قائل ہی نہیں ہاں،
میں نعرہ انہوں کو لواندہ انہوں دی بغلہ جو ہاتھ کڑوانا میں ذرا گل کر لینا دو یہ اپنے آپ نعرہ لان گے پھر انشاءاللہ سپیکر دی لوڑ نہیں پائے گی بس امام حسین امام علی مقام نے جس طرح اسلام کی آبیاری کے لیے قربانی دی ہے اگر امام علی مقام کربلا نہ جاتے تو پھر تہمت باندھ کے امام احمد بن حنبل بادشاہ کے سامنے کیسے جاتے اگر امام علی مقام حق کا پیمانہ یہ نہ باندھ دے تو پھر خادم حسین فیض آباد میں کیسے جاتے ہاں امام علی مقام نے یہ پیمانہ باندھا ہے کہ اسباب افراد معنی نہیں رکھتے اگر حق پر ہو تو میدان میں آ جاؤ اگر حق پر ہو اور حق سمجھتے ہو حضرت جناب عبداللہ بن عمر بڑی شانوں کے مالک ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد سارے کی زندگیوں میں ظاہری تبدیلی آئیں لیکن حضرت جناب عبداللہ بن عمر وہ ہیں جن کے ایک عمل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی حضور کے جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ آپ کا مقام تو یہاں تک ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی کے 2 دروازے تھے ایک دروازے سے مرد داخل ہوتے تھے اور ایک دروازے سے عورتیں داخل ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی تو اب دروازے دونوں سے مرد داخل ہوتے تھے تو کسی نے پوچھا ہے عبداللہ بن عمر اب آپ اس دروازے سے کیوں نہیں داخل ہوتے اب تو یہاں سے عورتیں داخل نہیں ہوتی یہ تو ممانعت تب تک تھی جب تک عورتیں داخل ہوتی تھی تو سنے حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا فرمایا حضور نے فرمایا اس دروازے سے داخل نہیں ہونا عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اتنی شانوں کے مالک حضرت عبداللہ بن عمر نے جناب امام حسین نے جب عراق کی تیاری کی نا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے امام حسین کے آگے گھٹنے پکڑ لیے منت سماجت کی کیا ہے امام میں آپ کو کربلا نہیں جانے دوں گا یعنی عراق نہیں جانے دوں گا حضرت امام حسین نے جو سوال کیا نا وہ بڑا قابل غور ہے فرمایا اے ابن عمر بتاؤ میں حق پر ہوں یا نہیں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں آپ ہی حق پر جانب ہیں آپ بالکل حق پر ہیں تو فرمایا پھر عبداللہ بن عمر حسین کو عراق جانے سے روکتے کیوں ہو ذرا غور کیجئے گا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے امام آپ کی زندگی کو وہاں خطرہ ہے اس لیے میں آپ کو جانے سے روکتا ہوں حضرت امام حسین نے جو کہا نا حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ قیامت تک کے لیے مینارہ نور ہے حضرت امام حسین نے کہا اے ابن عمر اے عبداللہ بن عمر حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لے کر آئے گا اور قیامت تک کے لیے اسلام کے لیے کام کرنے کا اصول ایک ہی ہے جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں ہیں جی اور پھر اس کو ڈر بھی لگتا ہے کہ ایف آئی آر ہو جائے گی جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں پھر اس کو ڈر لگتا ہے کہ فورس شیڈول بھی لگ جائے گا اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں اور اس کو ڈر لگتا ہے کہ جناب مجھے تھانے اور جیل میں بھی لے جائیں گے تو پھر شاعر کہتا ہے کہ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا ہر کوئی یہاں جس سے پوچھو ہاں بھائی تم یزیدی ہو یا حسینی تو کہتا ہے میں حسینی ہوں جب تم کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں تو پھر سینے سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب دل سے یہ کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم جس سے پوچھو ہاں بھائی یزید کی صف میں ہو یا حسین کی صف میں اگر نہیں ہم حسینی ہیں تو میں کیا لنگر پکان دا نہ تو حسینیت نہیں ہاں جی 10 دن واویلا کرن دا نہ تو حسینیت نہیں اور جناب 10 دن رون دا نام ہی حسینیت نہیں حسینیت اس دا نام ہے کہ جو کچھ ہوئے حضور دے دین واسطے میدان اچ لیانا اور حسینیت اس دا نام ہے سر داد نہ داد دست در دست یزید کہ سر دینا ہاتھ نہیں دینا یزید دے ہاتھ ہاں جی جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم
دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں جی، جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، جس سے پوچھو امام علی مقام کی مبارک حیات کی بات کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام کی زندگی میں مجھے یہ بتائیں کہ جو امام صاحب کے مقابلے میں آئے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جنہوں نے امام صاحب کو شہید کیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں بھائی؟ تو جو اس وقت چپ کر کے رہے، خاموش رہے، کچھ نہیں بولے ڈر کی وجہ سے، وہ کون ہے؟ کوفی؟ پکی گل ہے؟ تے تیسری ایٹم تو کوئی نہیں نا، یہ دو ایٹم ہی ہیں نا۔ تے جڑا یزیدیاں نو چھڑ کے آیا امام حسین وال، او حسینی ہویا ہر بن یزید۔ تیسری اور تو گل کوئی نہیں، جڑا او لین چھڑ کے آیا وہ حسینی ہویا، تے جڑا مقابلے چاہیا وہ یزیدی ہویا، تے جڑے چپ کر کے رہا وہ کوفی ہوئے۔ میں نو دسو، میں انہاں سارے کو پوچھدا بھی کوفی کیڑے کیڑے؟ ذرا اے صفحہ نظر مارو، اے غیروں دی صفحہ نظر مارو کہ کوفی کیڑے کیڑے؟ ہاں، پاکستان کے ہر اخبار پر، ہر ٹی وی چینل پر ایک ٹکر چل رہا ہوتا ہے اور صبح خبر چھپی ہوتی ہے کہ پیغام کربلا یہ ہے کہ امن کا درس دیتا ہے۔ ایک قانون بڑھوان واسطے تے ایک کان کھول کے ساری گل سن لینا، جے 10 لاکھ بھی دینے پہ نا اس کی حفاظت واسطے تے انشاءاللہ سی تیار ہوں۔ اور منافق بندے نہ تو ساڑی گل ہے ہی نہیں، منافقہ نہ تو ساڑی گل ہے ہی نہیں، اور بزدلہ نہ بھی نہیں ہے۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ جی ساڑی بزدلہ نہ تو گل ہے ہی نہیں، جس دیاں لتاں تھے اندر بے کے کامری ہون، اوہ پتہ نہیں ہونا جناب اگے کی کرن والے، اسی اگے بھی تے پہلے بھی کو کام کرن والے ہاں، حضور دی ناموس دا پرچم بلند کرن والے ہاں، ختم نبوت دا پرچم بلند کرن والے ہاں، اور اسلام دی حکومت پوری دنیا تے لے کے آنے والے ہاں۔ اور اقبال کہندا سروری در دین ماں خدمت کری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ ساڑھے ہاں سروری دا، اور ساڑھے ہاں حکومت دا، اور ساڑھے ہاں سرداری دا، اور ساڑھے ہاں امارت دا اسلام دے نزدیک کوئی ہے کہ حضرت فاروق اعظم علیہ عدل ہوئے اور حضرت مولا کائنات علیہ فقر ہوئے، بس اتنا کہ اسلام دا نظام۔ اور ہون جدو تسی کسی کو بیٹھو گے نا وہ کہیں گے او بابا جی بڑے چنگے آدمی سن، انہاں جا کوئی نہیں، لیکن اگو گل کوئی نہیں۔ لیکن جدو بابا جی حیات سن آدھے سن اے جناب 22 کروڑ لے آئیں فیض آباد تو، اس طرح ہی گل ہے نا۔ جدو حیات سن وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں جناب انہوں نے ایجنسیاں لے آئیں، انہوں نے فلاں لے آئیں، انہوں نے فلاں لے آئیں، کہ اس نے جفا سے توبہ میرے قتل کے بعد آئے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بابا جی کہتے سن چلے ہو آج 9:30 لگ جاؤ، کل تو آنو 9:30 بھی نہیں لبنے۔ ایک گل ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی بات ہے کہ انہوں منافقہ راضی نہیں ہونا، اے تا منافق حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ کے منافق ہی رہے، حضور دی امامت وچ نمازاں پڑھ کے منافق ہی رہے، اور جنہ حضور دے پیچھے نماز عشق ادا کی تھی او تا جناب بدر وچ جاندیاں بھی، احد وچ جاندیاں بھی، خندق وچ جاندیاں بھی، مریسی وچ جاندیاں بھی، مستلق وچ جاندیاں بھی، تبوک وچ جاندیاں بھی، یرموک وچ جاندیاں بھی، انہاں تا مثالاں قائم کر دیتیاں۔ اور ایک ایتھے حضرت شماس بن عثمان، حضرت شماس بن عثمان حضرت امیر حمزہ دی شہادت بھی میدان احد وچ ہوئی، اور حضرت شماس بن عثمان دی شہادت بھی میدان احد وچ ہوئی، اور حضرت مصعب بن عمیر دی شہادت بھی میدان احد وچ ہوئی۔ اور حضرت جناب مصعب بن عمیر اسلام لیان تو پہلے اتنے امیر سن کہ جس گلی چو گزر جاندے گھنٹوں خوشبو آندی، لوگ خوشبو سونگ کے پہچان لیندے کہ اتھوں مصعب بن عمیر گزریا، اور 400 درہم دا سوٹ اس وقت پہن دے، اتنے امیر کبیر۔ لیکن اسلام لے آئے تو اسلام نے پہلے کپڑے بھی لے لے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو حضرت مصعب بن عمیر نو غزوہ احد دی طرف جاندیاں دیکھا نا، کہ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف ایک تہمت بندے ہوئے سی، جس نو ساڑھے ہاں دھوتی کہندے ہیں، ایک دھوتی بندی ہوئی سی، اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا بھی حضرت مصعب بن عمیر نو عطا کر دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید ہو گئے، اور جدو شہید ہو گئے صحابہ حضور دے کول آئے،
آپ نو اسے تہمت وچ کفن دیتا گیا, کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. ہاں اسلام سارا کچھ کھا کے اج سارا کچھ ساڑے تن تے بدن تے جو کچھ جس کو ہے, اے خانقاہاں, اے مساجد, اے مراکز, جو کچھ جس کو ہے وہ اسلام دے نام دا. ہاں اسلام دے نام دا کسے دا پیو کوئی نہیں لے کے آیا, اسلام دے نام تے بنیا اور اسلام دے نام تے ہی قائم رہ سکدا. جو کچھ جس کو ہے ساڑے تن دے جڑے کپڑے اے بھی اسلام دے, اے پگڑیاں بھی اسلام دیاں, اے چادراں بھی اسلام دیاں, سارا کچھ. کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے کی فرمایا, حضرت سلمان فارسی کو کسی نے کی پوچھا سی کہ تہاڈا نام کی ہے, انہوں نے کہا سلمان, انہوں نے کہا تہاڈے ابے دا نام کی ہے, فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. فرمایا سلمان دا باپ بھی اسلام, دادا بھی اسلام, لکڑ دادا بھی اسلام, سارا کچھ اسلام. اور آج اسلام نو چھڑ کے اسی عزتاں تلاش کرن جا رہے ہیں, اور آج اسلام تے نام تے جو کچھ ملیا, لیکن اسلام دی واری آئی نہ ہمارے ہاں یہ روایات نہیں ہے. میں کہا یہ روایت, ہمیں اس روایت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میں گیا ایک بہت بڑی جگہ تے اور جناب کہنے لگے ہماری رسمیں. میں کہا چھڈو رسماں نو, مینوں اے دسو حسین دی رسم کی ہے, حسین دی رسم کی ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ساڈا جڑی ذمہ داری لگی نا وہ ہے حق گل کرنی. اسا سامنے بندہ ویکھ کے حق نہیں روکنا, اسا سامنے بندہ ویکھ کے حق نہیں روکنا. سامنے کوئی سامنے بغدہ جناب شیر شاہ سوری کھڑے ہوئے, یا بغدہ جناب ایوب ہوئے, یا بغدہ مشرف ہوئے, یا بھٹو ہوئے, یا ضیاء ہوئے, یا جناب وقت نواز شریف ہوئے, یا زرداری ہوئے, عمران ہوئے, یا شہباز شریف ہوئے, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہاں اسا یہ نہیں دیکھنا کون ہے, کیونکہ ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء دی ڈیوٹی لائی, اپنے امت دے علماء. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے طویل حدیث ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے علماء دیاں جناب بیان کیتیاں, انہاں دیاں جناب ساری کارستانیاں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور ٹیک لا کے تشریف فرمان, حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دی قوم جڑی نا وہ گناہاں وچ مبتلا ہو گئی, اور جناب بہرا روی مبتلا ہو گئی, اور عیاشی مبتلا ہو گئی. بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں نے روکیا, بھئی اے کام نہ کرو, اے کام نہ کرو, اے کام نہ کرو, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. حضور نے فرمایا قوم باز نہ آئی, علماء بھی انہاں دے نال مل گئے, علماء نے بھی انہاں دیاں مجالس اختیار کر لیاں, علماء بھی انہاں نال بیٹھنا شروع ہو گئے, علماء بھی انہاں دیاں شادیاں انہاں دے سماج سارا کچھ جانا شروع ہو گئے. اور حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دل ملا دیتے آپس, پھر وہ اتنے جوگے بھی نہ رہ کہ وہ دل وچ برا جان دے, بلکہ وہ بھی انہاں دا رویہ اختیار کر گئے, انہاں دا حلیہ اختیار کر گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کردے ٹیک لگا کے بیٹھے سن. جدو حضور نے فرمایا نا بھی میری امت دے علماء, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے, اور حضور نے 3 باری قسم اٹھائی. انہوں نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے, اللہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے, اللہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے. میری امت دے علماء نے کام نہیں کرنا. اگر آ جاوے حق و باطل دی لڑائی تو پھر اے نہیں دیکھنا کہ سامنے جیلان یا سامنے دار ہے یا سامنے پھندا یا سامنے جو کچھ ہے. حق ہمیشہ بیان کرنا اور ظالم دا حق ظلم تو روک کے حق دی طرف لے کے آنا, اے ساڑی ڈیوٹی لائی. اسا یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے, سانو اس گل نہ غرض نہیں. اسا یہ بھی نہیں دیکھنا کہ جناب وہ کتنے مرتبے والا, اسا حق بیان کرنا. اور اگر کسی نو حق تو تکلیف ہوندی تو بابا جی آخدے سن کسی دا چہرہ بیڑا نظر آوے نا تو سامنے شیشہ نہیں توڑنا چاہیے, اپنا چہرہ درست کرنا چاہیے, اپنی لین درست کرنی چاہیے, اور اپنی بات درست نہیں کرنی چاہیے. ایک گل دوسری طرف نکل جائے گی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد حضرت جناب امیر حمزہ دی شہادت بعد حضور نے حضرت جناب امیر حمزہ واسطے 70 باری بخشش طلب کی تھی, اللہ دی بارگاہ میں 70 باری بخشش طلب کی تھی. اے ہو گئے جناب امیر حمزہ دی شان, اور اسد اللہ و اسد رسول ہی ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ہیں جی. یہ ساری حضور دے چچا جان بھی, اور حضور نے اس قدر پیار کہ فتح مکہ والے دن حضرت امیر حمزہ دی صاحبزادی حضور دی اکھاں دے سامنے اس طرح گزریاں کہ حضور نے حضرت عباس کو فرمایا مولا کائنات نو, فرمایا علی امیر حمزہ دی صاحبزادی میری اکھاں تو دور کر دیو, کیا کہ کدھر میں دوبارہ اہل مکہ دے قتل دا حکم نہ دے دیاں. حضور نے اس قدر شدید محبت اپنے چچا جان نال. اور ادھر جڑے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ دے سن, عبداللہ بن ابی
اے آخری وقت تک حضور دے دروازے میں اس واسطے دسن لگا کہ وجہ کی بنی اے آ گیا اس دا جناب آ گیا انہیں کیا کہ حضور کو مینوں کرتا لے کے دیو اگرچہ منافق سی لیکن اے عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دیندا اے عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دیندا حضور نے ایک نہیں دو کرتے عطا کیتے یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے حضور نے دو کرتے دیتے نماز جنازہ بھی پڑھائی لیکن رب کہندا قرآن 70 مرہ میرے حبیب تسی 70 باری بھی بخشش طلب کرو نا تو اسی اس نو معاف نہیں کرنا کیوں اے تہاڈے نال مخلص نہیں اور جڑے مخلصن حضرت شماس بن عثمان جدو باری باری صاحب دے جنازے آ رہے حضور نے فرمایا بھئی جڑا بڑا قاری قرآن 70 شہدان جڑا بڑا حافظ ہے بڑا قاری قرآن ہے اس دی نماز جنازہ پہلے لے آئی جائے اس ترتیب نہ حضور نے اعزاز دیتا جدو حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی نا جناب آپ دا جنازہ پڑھان دی حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان دا جنازہ نہیں پڑھانا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے اللہ تے ایمان رکھ دیاں تو آڑے نال محبت رکھ دیاں تو آڑی جناب رسالت دی تصدیق کر دیاں یا دنیا تو گیا اس دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا اے ذرا غور نہ سنو فرمایا شماس بن عثمان جدو میدان احد وچ کافر سارے میرے اوتے تلوار تے تیر تے نیزے نال ٹوٹے نا تے شماس بن عثمان میرے گرد اس طرح گھومن لگ پیا جدو میرے گرد اس طرح گھومیا نا تے ساریاں تلواراں تیر تے نیزے اپنے جسم اتے لائے فرمایا اس طرح گھومدے شہید ہو گیا تے رب نے شماس بن عثمان نو جنت چو مقام دیتا نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی ہے درجات واسطے رب نے شماس بن عثمان نو میری ناموس دی حفاظت دے بدلے جنت چو مقام دیتا کہ اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں لہذا اس دی نماز جنازہ نہیں پڑھ دیتی جائے گی اس اس طرح ہی دفن کر دیتا جائے گا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد ایک ہے او جڑا منافق ہوئے حضور جنازہ بھی پڑھان رب فرمائے میرے حبیب انہوں نہیں اسی بخشنا ایک ہے او جڑا حضور نو چھڑ کے نمازہ پڑھدا رہا میں تو انہوں ایک گل تے غور کرانا چاہنا کہ بابا جی نے اس حدیث کی تطبیق کی تھی کہ جدو عبداللہ بن ابی حضور جا رہا نا میدان احد کی طرف یہ 300 بندے نو واپس لے کے آیا این اس وقت سارے منافق مسجد نبی زور دی نماز پڑھ رہے سن جدو حضور تے حملہ ہویا تے اے نماز پڑھ رہے سی حضور نو چھڑ کے اور حضرت شماس بن عثمان حضور دی ناموس تے جان دے رہے سن اس دی نماز جنازہ بھی قبول نہیں ہوئی اور جنہ دی نہیں پڑھائی رب نے انہوں نے وہ مقام دیتا جس تو اگے کوئی مقام ہی جنت سے کوئی نہیں بس با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں